الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ باپ کے فضیلت کے متعلق بیان کروں گا، چونکہ کل کے درس میں ماں کے فضیلت کے متعلق چند حدیثیں پیش کیا تھا، جس سے ماں کی فضیلت اجاگر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے باپ کی کیا فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا مقام اور درجہ کس طور سے بتایا ہے، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ اسے بیان کروں گا۔ باپ کی فضیلت کے متعلق دو حدیثیں ہیں، جس سے باپ کی فضیلت کی اہمیت اور اندازہ ہم بخوبی لگا سکتے ہیں کہ باپ کی کتنی فضیلت ہے۔ پہلی حدیث اس طرح ہے: وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابر البر ان یصل الرجل اہل اد ابیہ، رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف کے اندر کتاب البر والصلہ میں یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی، آدمی نیکی تو بہت کرتا ہے، لیکن ان نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی ان کے باپ کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ باپ کے گزر جانے کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی بتلایا، سب سے بڑی نیکی۔ اس حدیث میں یا اس حدیث سے ہمیں خصوصیت کے ساتھ دو باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک بات باپ کی طرف سے ہے اور ایک بات اولاد کی طرف سے ہے۔ اولاد کی طرف سے بات یہ ہے کہ اولاد کو، بیٹے کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس کے باپ کے دوست کون کون ہیں۔ بیٹوں کو یہ اندازہ لگاتے رہنا چاہیے، یہ دیکھتے رہنا چاہیے۔ اور پھر باپ کے لیے ایک عبرت اس حدیث کے اندر اس طرح ہے کہ باپ اپنی سرکل میں ایسے لوگوں کو رکھے، مطلب اپنا دوست ایسے لوگوں کو بنائے جو نیک ہوں، اچھے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر باپ برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، اس کے ساتھی برے ہیں، تو کہیں بچے پر برا اثر نہ پڑے کہ باپ کا ہمارا سرکل کیا ہے، کہیں بچے اس سے برا اثر نہ لیں۔ اس لیے باپ کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے کہ وہ اپنے سرکل، اپنے دوستوں کو اچھا بنائے، اچھے دوست کے ساتھ وہ رہیں۔ اور بیٹے کے لیے یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کو دیکھتے رہے، پتہ لگاتے رہے کہ باپ کا دوست کون ہے، کون کون ہے۔ یہ ایک حدیث باپ کی فضیلت کے تعلق سے۔ اور ایک حدیث ہے، اسے بھی پیش کر دوں تاکہ بات جو ہے اور واضح ہو جائے۔ وہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب رضا الوالد و سخط الرب سخط الوالد، رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف کتاب البر والصلہ کی ہے۔
حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی خوشی، اللہ کی خوشی رضا الوالد، باپ کی خوشی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے مقام دیا ہے باپ کا کہ اگر باپ بیٹے سے خوش ہے تو اللہ اس سے خوش ہے، اور اگر باپ بیٹے سے ناراض ہے تو اللہ اس بیٹے سے ناراض ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے باپ کا فضیلت رکھی ہے۔ اب دیکھیے ایسا کیوں ہے؟ رب اپنی خوشنودی کا باپ کے خوشی کے ساتھ اپنا خوشی کو جوڑ دیا، اور باپ کی ناراضگی کے ساتھ اپنا ناراضگی کو اللہ رب العالمین نے جوڑا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک بچے کی پرورش میں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور باپ کی بہت بڑی قربانی بھی ہوتی ہے ایک بچے کی پرورش میں۔ ذرا اندازہ لگائیں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بیمار پڑ جائے تو باپ کے نیند اڑ جاتا ہے، کیونکہ باپ کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے باہر کے کاموں سے ڈالا ہے، تو باہر کی ساری چیزوں کا انتظام و انصرام باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچہ بیمار ہے، باپ لوگوں کے سامنے جاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بچہ میرا بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، کچھ پیسے دے دو۔ بچے کی علاج کے خاطر دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پرورش میں بڑی قربانیاں پیش کرتا ہے۔ اور یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، کچھ کمانے لگتا ہے، تو باپ کی اس قربانی کو فراموش کر دیتا ہے۔ باپ کی اس قربانی کو، جو اس کو بچپن میں پرورش کے وقت اٹھایا ہے، یا باپ نے جو قربانی دیا ہے اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیٹے کو باپ کی اہمیت کا اندازہ دلواتے ہوئے یہ کہا کہ تم کچھ بھی بن جاؤ، تمہارا مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، اتنا جان لو اگر تم اپنے باپ کو خوش رکھو گے تو اللہ رب العالمین تم کو خوش رکھے گا۔ یعنی تمہاری خوشی تمہارے باپ کے خوشی کے ساتھ ہے۔ اگر تم باپ سے خوش ہو، رب تم سے خوش ہے، اور اگر تم باپ سے ناراض ہو تو رب تم سے ناراض رہے گا۔ یہ باپ کی فضیلت کے تعلق سے 2 حدیثیں تھیں جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کر دی۔ انشاءاللہ پھر باتیں اسی تعلق سے اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔